چینل امام عصر دعوت انسانیت الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول دین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا وسيدنا ومقتدانا ومولانا باب الحوائج باب المراد امامنا الظاهر والعبد الصالح موسى بن جعفر ولا سيما امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من إنكارهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال عالمنا الرباني المتولي على روضة باب الحوائج في قصيدته الشريفة وقال إذن أين الكليم إذ الكاظم يلوح العرش اسما ونورا سلام قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج میں ایک عنوان شروع کر رہا ہوں جسے بشرط حیات 10 سال پڑھوں گا، اور یہ ہے مقام باب المراد سلام اللہ علیہ، اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ 10 کے 10 سال میں نظم سے مولا کا مقام پیش کروں گا۔ آپ اردو کی پوئٹری سے پڑھیں گے، میں عربی کی پوئٹری سے۔ آج میں شروع کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک پہنچتا ہوں۔ ایک ہمارے عالم باعمل مجتہد دہر علامہ عصر روضہ باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام پر نماز پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی باب الحوائج کے بارے میں، کتاب تو ہے حضرت عباس کے بارے میں، ضمناً انہوں نے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر کر دیا۔
بس اب تقریر شروع ہو گئی ہے. ایک شعر تو مقدمتاً سنے. انہوں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ کلیم اللہ سے مشتق ہے، ان موسیٰ سے. انہوں نے جواب میں ایک شعر کہا، یہ ایک شعر ایک مجلس کے لیے کافی. فرماتے ہیں اذن این الکلیم اذ الکاظم یلوہ العرش اسمن و نورا. موسیٰ کلیم اللہ اس وقت کہاں تھا جب عرش پہ میرے امام موسیٰ کاظم کا نور بھی چمک رہا تھا، نام بھی لکھا ہوا تھا. مولا سلامت رکھے شریف آباد و شاد رہے. اب وہ قصیدہ شروع کروں. ملاحم بے باب، کیونکہ ہے مشکل الفاظ، آسان بنا کے پیش کروں گا. مراحم نہیں رحم مراحم الملاحم بباب والنور مستور فی تراب. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا غور سے سنیے گا. سرکار آیت اللہ نے کیا کہا، نام بھی ان کا سن لیں. آیت اللہ سید اسد حیدر علوی ہاشم، یہ ان کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں دنیا کے توجہ دنیا کے یہ جو جمع منتحل جموع ہوتی ہے یہ کثرت پہ دلالت کرتی ہے، اس میں تکثیر. مراحم مرہم کی جمع، مرہم تو آپ جانتے ہیں نا، مرہم پٹی، ہم مرہم پٹی شاہ. مراحم ملحم اس گوشت کے زخم کو کہتے ہیں جو گھائل، جو ریپیئر کے قابل نہ ہو اسے کہتے ہیں. آیت اللہ فرماتے ہیں جو زخم انسانوں کے ریپیئر کے قابل نہیں ان کا ہر قسم کا مرہم ملتا ہے تو در موسیٰ بن جعفر سے. مولا سلامت رہے. آپ میں سے کون ہے جسے کوئی زخم کبھی نہ لگا ہو؟ یہ تو فزیکل زخم ہے، یہ تو پھر بھی ریپیئر ہو جاتے ہیں. وہ جو اسپرچول زخم ہوتے ہیں، مینٹلی ٹارچر ہوتے ہیں. آج ذرا سمجھنا، باب الحوائج وہ ہستی ہیں کہ جن کے دروازے سے ہر زخم کا ہر مرہم ملتا ہے. زخم جتنے بھی بڑے ہوں ان کا دروازہ بڑا، ان کے دروازے سے سب کو مل جاتا ہے. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کچھ آفیسز ہوتے ہیں کہ آل ان ون کے دروازے کا نام ہے باب موسیٰ کاظم. یا علی مولا سلامت رکھیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
مراحم الملاحم ببابے، اگلا جملہ سبحان اللہ، والنور مستور فی تراب، اور جو نور ہے وہ آپ کی مٹی میں چھپا ہوا ہے. سمجھے ذرا سمجھے خاکے شفا والو. پھر فرمایا یلسم القمر فی اللیل جدارہ وتلمس الشمس بالشعاع غبارہ. یہ میرا مولا وہ ہے کہ رات بھر روشنی کے ذریعے چاند اپنی میٹھی میٹھی روشنی کے ذریعے آپ کی دیواروں پہ نقش چھوڑتا ہے، اور سورج دن میں آ کے اپنی شعاؤں سے وہ نقش مٹاتا جاتا ہے. کوئی سمجھے ذرا باب الحوائج کو سمجھے. کوئی سمجھے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی ان کی دیواروں پہ وہ چاندنی کا نقش بھی برداشت نہیں سورج کو. رات کا نوکر کہتا ہے میں نشان چھوڑوں، دن کا خادم کہتا ہے میں اٹھا کے جاؤں. وہ اپنی سبقت لینا چاہ رہا ہے، یہ اپنی سبقت لینا چاہ رہا ہے. یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، اجرام فلکی کا نظام، اجرام فلکی کا نظام نوکر ہے باب الحوائج کا. یہ نظام نوکر ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ماشاءاللہ 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 خاور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر فرماتے الفلیج لدیہ خلیج والمشہود عنده زجیج. یہ جب تک میں لفظ سمجھاؤں نہیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے. فلیج اور خلیج، فلیج فا لام جیم، فلیج کہتے ہیں چھوٹی سی نہر کو. فارسی میں کہتے ہیں رود خانہ. یہ چھوٹے چھوٹے، اگر آپ نے ہمارے کنویں ہوتے تھے راجستھان، ہمارے کنویں سے جو پانی آتا تھا اس کو کہتے ہیں فلیج. وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ان کو کہتے ہیں فلیج. الفلیج لدیہ خلیج. کوئی چھوٹی نالی کے برابر بھی ان کو ہدیہ کر دے نا، یہ خلیج واپس کر دے. اللہ اکبر اللہ. امام موسیٰ کاظم کو مریدو سمجھو، آپ فلیج دیں، یہ خلیج دیتے ہیں. خلیج جانتے ہیں کہ جس سمندر کا کنارہ نہ ہو اسے خلیج کہتے ہیں. آپ محدود دیں، یہ لامحدود دیتے ہیں. آپ فلیج لے آئے نیاز کے طور پر، یہ آپ کی زندگی میں خلیج دے دیں گے رزق کی. آپ مصعب جعفر کے سامنے ذرا پیش کر کے تو دیکھیے. الفلیج لدیہ خلیج والمشہود عنده زجیج. ایک تو زجیج کا معنی یہ ہے کائنات میں یہ موسیٰ کاظم وہ ہستی ہیں کہ جن کے دروازے پر مانگنے والوں کا تانتا ہمیشہ بندہ رہتا ہے، اور جو لوگ یہاں سے بھاگ بھی جائیں واپس آ کے مانگتے اسی دروازے سے. والمالک کالمملوک علی عتبتہ
تھک گئے تو بس کر دو. والمالکو کالمملوک علی عتبتہ، یہ میرا مولا وہ ہے جہاں بادشاہ اور غلام کی تمیز ان کے روزے پہ ختم ہو جاتی ہے. یا علی یا علی یا علی، سمجھے کیا کہہ رہا میرے بھائی؟ مالک سمجھتے ہیں نا، مالک اور مملوک بھی سمجھتے ہیں. مالک آقا، مملوک غلام، بادشاہ نوکر. نہیں وہ اللہ کا مراد، نعوذ باللہ. یہاں بندے کی بات نہیں، بندے بادشاہ آتا ہے ریت کے ساتھ، ریت اور بادشاہ میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. امتیاز بٹھا دیتے ہیں، امیر و غریب کے امتیاز بٹھا دیتے ہیں، عرب عجم کے امتیاز بٹھا دیتے ہیں، کالے گورے کے امتیاز بٹھا دیتے ہیں، اپنے نور سے منور کر دیتے ہیں ہر سائل کو. ان کے دروازے میں جو آتا ہے نا، والمالک کالمملوک علی عتبتہ، عتبہ جانتے ہیں، عتبہ عباسیہ، عتبہ باب الحوائج، العتبۃ القاضی روضہ. آپ کے روضے پر بادشاہ اور رعیت کہ تمیز ختم، کی تمیز ختم، آقا و غلام کی تمیز ختم، امیر و غریب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. یہ مولا وہ ہے کہ جہاں کوئی امیر و غریب نہیں رہتا، سارے غلام باب الحوائج کہلاتے. اگلا جملہ اگر سمجھا لیا تو آج کی حافظے کی محنت سوارت ہو جائے گی. فرماتے ہیں والعرش کالفرش. سنا تھا امام موسیٰ کاظم کے مریدوں، والعرش کالفرش عند رتبت. آپ کا رتبہ یہ ہے عرش فرش ہو جاتا ہے، فرش عرش بن جاتا ہے. یا علی یا علی، مقام دیکھیں ذرا. القضاء عبدہ الاکرم. توجہ سے، قضا جانتے ہیں؟ قضا، ان الصدقۃ لیرد القضاء. صدقہ قضا کو اٹھاتا ہے. قضا، قضا یعنی موت. صدقہ موت کو اٹھا دیتا ہے. اب صدقہ دے دے موت اٹھ جاتی ہے. اور یہ قول معروف، یہ جو آپ میٹھا بولتے ہیں نا، اللہ اس کو صدقہ لکھ لیتا ہے. اس لیے کسی کا دل نہ دکھائے. کاظم الغیث کی مجلس میں آئے ہیں نا، غصے کو پینا سیکھیں، غصہ کرنا نہ سیکھیں. یہ غصے والے امام نہیں ہیں، وہ غصے والے نبی تھے. امام غصہ پینے والے ہیں. آپ امام موسیٰ کاظم کے اولاد یا چاہنے والے جو ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ غصے پیئے، ایسا بھی صدقہ دیں. قضا سمجھے؟ قضا، قضا یعنی موت، مرگ، وقت ختم ہو گیا. قاضی القضا اس میں ڈیسیجن کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں وہ مراد نہیں، یہاں قضا سے مراد، یہاں قضا سے مراد موت. قضا یہ جو موت ہے، اسے ہم تو بڑے ڈرے ہوئے. ڈرنا چاہیے، ظاہر ہے ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے موت سے. مگر ذرا مولا باب الحوائج کا مقام دیکھیں. القضاء عبدہ الاکرم. یہ موت جس سے سب ڈرتے ہیں نا، وہ امام موسیٰ کاظم کی احترام کرنے والی کنیز ہے. ذرا سمجھے، خدا را سمجھے امام موسیٰ کاظم. کیوں بھائی شاہ جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ.
جو آج کی مجلس میں آیا ہے، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روح پرفتوح کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولا آپ کسی کو بھی خالی نہیں بنتا، جو مریض ہے اس کو شفا دے دے، شفا دلوا دے، جس کا رزق کم ہے اس کے رزق میں وسعت دلوا دے، اور ہم میں سے کسی کی موت لکھی ہے تو اس کو حیات میں بدل دے۔ آپ کی اتنی پاور ہے، اللہ نے کیا پاور آپ کو دی ہے۔ قضا کیا ہے، موت کیا ہے؟ کنیز۔ وہ بھی کنیز کون سی؟ توجہ رہے، کنیز وہ جو احترام کرتی ہے، زیادہ احترام کرنے والی۔ یہ موت کنیز ہے سرکار کی، چوکھٹ کی۔ ہمارے سرائکی والے کہتے ہیں غلام، یاد ہوگا ہماری میری والدہ کا نام غلام سکینہ، حالانکہ نام یہ غلط ہے، غلام نہیں کنیز سکینہ ہونا چاہیے، مگر ہمارے ہاں سرائکی والے کنیز کو بھی غلام کہتے ہیں۔ بیویاں کہتی ہیں ہم غلام ہیں بی بی پاک کی۔ تو آج یہ لفظ مجھے سمجھ میں آیا میری امی کے نام کا اور یہ سرائکی کا، آج سمجھ میں آیا کہ ان کے دروازے پہ آئے نا تو غلام و کنیز کے امتیاز بھی مٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہ ہے دروازہ۔ آپ چاہیں تو ترجمہ کر لیں کہ ان کے در کا موت، ان کے در کا غلام، قضا ان کے در کا غلام، موت ان کے در کی کنیز ہے کون سی؟ جو احترام کرنے والی۔ اور آگے میں اگر جملہ کہوں گا انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے مجھ فقیر کو دعا دیں گے۔ کتاب بتا دیے میں نے، نام بھی بتا دیا قصیدے والے۔ اب آئیے ذرا، وَإِسْرَائِيلُ خَادِمُهُ الْأَبْكَمُ، موت تو آپ کی چوکھٹ کی کنیز ہے اور اسرائیل ایسا خادم ہے جو آپ کے سامنے گونگا ہو جاتا ہے۔ یا علی اب بتائیں موسیٰ کاظم کا اب آگا لگاؤ۔ معروف بالجود والاجارہ، معصومین میں یہ معروف ہے، فیمس ہے، مشہور ہے۔ لیکن آپ مشہور ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ استاد کی آواز اچھی ہے، ٹیپو کی آواز اچھی ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، آغا مختار مثلا دعا لمبی پڑھتے ہیں، اچھی دعا پڑھتے ہیں مثلا، مشہور ہے۔ ہر بندہ ایک چیز میں مشہور ہوتا ہے نا، فلاں صاحب کا حافظہ بڑا اچھا ہے، ہمارے پروفیسر صاحب کی شاعری بہت اچھی ہے، سید صاحب ہمارے بہت خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں۔ آج یہ جو باب الحوائج کی مجلس کے لیے مثلا حسن نے امتیاز بہت اچھے انداز میں یہ ماحول بدل دیا، صفائی بڑی اچھی کر لی ہے، خوبیاں ہوتی ہیں نا، یہ خوب معروف ہوتا ہے بندہ، معروف ہوتا ہے، معروف، مشہور، فیمس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھائی میں فیمس کرے، گالیوں والوں میں فیمس نہ ہونا، گالیوں والے بھی بڑے فیمس ہوتے ہیں۔ میں چراغ بالی کو ملا تھا، چراغ بالی میں نے دودھ کا گلاس پلایا اس کو، بلکہ ہمارے یہاں وہ گاگر ہوتی تھی، یاد ہے گاگر میری امی نے دی تھی کہ گاگر جا کے پلاؤ، وہ گاگر پوری پی گیا اس پر۔ تو میں نے پوچھا، میں تو بچہ تھا، میں نے کہا تو کس بات میں مشہور ہے؟ تو اس نے کہا میں گالیوں میں اور قتلوں میں مشہور تو وہ بھی ہے۔ ہاں جی ہاں، تو آپ گالیوں میں مشہور نہ ہو، برائیوں میں مشہور نہ ہو، غیبتوں میں مشہور نہ ہو، اللہ کے گھروں کو بند کرانے میں مشہور نہ ہو، علماء دین کی مخالفت میں مشہور نہ ہو، مومنین میں آپس میں نفاق و افتراق ڈالنے میں مشہور نہ ہو، آپ تہجد میں مشہور ہوں، قرآن میں مشہور ہوں، نماز میں مشہور ہوں، مجلس میں مشہور ہوں، ذاکری میں مشہور ہوں۔ معروف بالجود والاجارہ، میرا ساتواں امام فیمس ہے، مشہور ہے سخاوت میں اور پناہ دینے میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اجارہ، پناہ دینے۔ مولا سلام رسید اللہ ملک صاحب، اللہ آپ کو بھی صحت، ملک صاحب سو رہے ہیں، جاگ رہے۔ معروف بالجود والاجارہ، میرا امام مشہور ہے، معروف، ان کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی،
اس لیے کسی سے پوچھ کے نہیں دیتے اور کبھی کم بھی نہیں دیتے. ہم اپنے ظرف کے مطابق مانگتے ہیں، وہ اپنے کرم کے مطابق دیتے. خدا کی قسم حر نے صرف دنیا میں کہا تھا معاف کر دے. آپ نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ. آپ ان کے دروازے پہ بھیک مانگنا سیکھیں. معروف بالجود والاجارہ. اور یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. محرک الصبر بالاشارہ. پھر سمجھے، محرک الصبر بالاشارہ. یہ وہ امام ہے کہ تصویر کو اشارہ کر دے تو شیر بن جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنے ہو گئے کسی نے گنے؟ میں گن رہا ہوں 7. 8واں مصرے ہو گئے. 8واں سن لیں اور پھر اگلے سال آج ایک اور سن. ماشاء اللہ ہمارے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں 91 سے سن رہا ہوں، آپ ریپیٹ نہیں کرتے. جس دن ریپیٹ کروں گا میں یہاں سے چلتا ہوں. ریپیٹیشن کے وقت میں یہاں نہیں ہوں. پھر اور بڑے علماء ہیں وہ خدمت کریں گے. میں نے آپ کی دعا سے محنت کی، فریش تیار کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. رات لگاتا ہوں، اللہ جانتا ہے. 7-8 گھنٹے ایک مجلس پہ لگاتا ہوں. آج ساری زندگی کی محنت اب بھی تھی. بس آخری میں کہوں اور آپ سے میں اجازت دوں، ملین الحدید. میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا. تقریباً آدھے لوگ تو وعدہ کر کے نہیں آئے، اللہ ان کو ہدایت کرے. بس یہی کہہ سکتے. پیسے کما رہے ہیں، جی ہاں پیسے، تھوڑا سا دین کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. اتنی بڑی مخصوصی میں منتیں سماجتیں کرنی پڑ رہی ہیں. خدا شاہد ہے، منتیں سماجتیں کرتے ہیں پھر بھی نہیں آ رہے. میں دعا بھی کرتا ہوں ملک حسن رضا کے لیے، ملک حسین رضا کے لیے، مولانا علی رضا علوی کے لیے. انہوں نے آج یہ تبرک کا اہتمام کیا ہے اور ذاکر کی نیاز بھی دی ہے. اللہ ان کو بہت رزق دے. ان تینوں بھائیوں کے رزق و مال بھی، ان کی بہنوں کے رزق و مال بھی اللہ اضافہ کرے. ان کی والدہ کو بھی اللہ صحت کلی دے. اور ملک سردار ملک الطاف حسین ابن جہان خان کو بھی، اسد حسنین ہاشمی کو بھی، اور ہمارے بہت ہی محترم بھائی سید مجاہد حسین شاہ کاظمی کو بھی اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی مومنین مومنات ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائے، سب کے مرحومین کی مغفرت ہو. المہدی سے تعلق رکھنے والے سب کے مرحومین اور جو خود تعلق رکھتے تھے آئی نہیں، ان سب کے درجات اللہ متعالی فرمائے. اب اگلا پروگرام تو بتا دیا ہے سید زین عباس نے، انشاءاللہ 13 کو ہوگا. یہ 13 کو انشاءاللہ 13 مارچ کو آپ نے آنا ہے 3 بجے. اور شب جمعہ میں بھی آپ مختار کہ ہاں آپ ضرور آئیں، اور اسی طریقے سے جمعہ کی نماز میں بھی تشریف لائیں. بس میں آخری بات کہوں اور آپ سے اجازت چاہوں. کہوں یا اگلے سال 8واں شعر پڑھوں. ملین الحدید ومذیب الافلاک. عجیب جملے ہیں. اے لوہے کو موم کرنے والے امام. ہمارے اماموں میں وہ ساری خصوصیتیں ہیں جو سابقہ نبیوں میں ہوتی ہیں، اور ان کے پلس بھی ہیں، تبھی تو یہ ان سے افضل ہے. ملین الحدید، اے میرے امام آپ لوہے کو موم کرنے والے ہیں، نرم کرنے والے. ومذیب الافلاک،
اے امام جو چشم زدن میں افلاک پہ پہنچ کے واپس آتے ہیں. بھیا دنیا کو ایک مصطفیٰ کی معراج پہ شک ہے، ہر مصطفیٰ نے معراج دکھائی ہے. سمجھ آ گئی کچھ بات؟ کچھ نظم میں بھی سمجھ آ گیا نا. ہم نے تو آپ کو 22 سال سنا ہے، اب ہمیں بھی سنے 10. ہم سے بھی شاعری ہم ظاہر عربی میں پڑھیں. اللہ اکبر. ملین الحدیث مصیب الافلاق مسیر النیاق مصیب النیاق من راق. اے وہ امام جو جب چاہے ناکا کو حکم دے تو ناکا اڑنے لگے. آپ کہہ رہے تھے براق کیا ہے؟ یہ ناکا اڑا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے موسیٰ بن جعفر، یہ ہے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ. میں چاہتا ہوں آج بہت مختصر چند جملے زیارت کے تشریحاً کہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے امام کتنے مظلوم ہیں. السلام علی المعذب فی قعر السجون. بڑے احتیاط سے ترجمہ کروں گا، برداشت نہیں ہوگا اگر پورا ترجمہ صحیح کریں. اس امام پہ سلام جسے زندانوں میں جکڑا گیا. اللہ اکبر. آج ذرا روٹین سے ہٹ کے مسائل ہیں. اس امام پہ سلام ایک زندان میں نہیں، زندانوں میں جکڑ کے رکھا گیا. میں نے خود یہ روایت دیکھی ہے کہ امام علیہ السلام کو 9 سال تک اس زندان میں رکھا گیا جس میں آخری دربان سندھی بن شاہق تھا. 9 سال. ویسے کل جو قید ہے وہ 14 سال. اس آخری زندان کی حالت یہ تھی کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو سر سے خون جاری ہو جاتا. سوتے میں اگر پاؤں پھیلا دیتے تو پاؤں پھٹ جاتے. رکوع سے سر اٹھاتے تو کمر بھی زخمی ہو جاتا، سر بھی پھٹنے لگتا. یہ 9 سال مسلسل. السلام علی المسجون. میرا اس امام پہ سلام فی ظلم المطامی، جس کو تاریک گڑھوں میں زندان کیا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں گراؤنڈ فلور پہ زندان تھا. گڑھے کھودے ہوئے تھے، گڑھے کنویں. صحیح ترجمہ کر دوں، کنویں ظالموں نے کھودے ہوئے تھے. کنووں میں ایک کنویں سے نکالتے دوسرے میں، دوسرے سے نکالتے تیسرے میں. اس امام پہ سلام جو تاریک کنووں میں قیدی رہا. میرے استاد بزرگوار تھے، مجتہد تھے قم کے. انہوں نے فرمایا تھا بیٹا 9 سال تیرے امام نے ہر نماز علم امامت سے پڑھی ہے. بس سادات کرام اس سے آگے میں کیا پڑھوں؟ روشنی نہیں آتی تھی. تبھی تو جب زہر مل گیا ہے تو سرکار نے معلوم ہے کیا کہا؟ دروغہ افتح الباب. میں نے تجھ سے 9 سال نہیں کہا، آج دروازہ کھول. قیدی کہا جاتا، قیدی کہا جاتا. معلوم ہے امام کہہ گئے انی ما رأیت لم ارا بھی ہے روایت لون السما
میں 9 سالوں میں آسمان کا رنگ نہیں دیکھ سکا. میں دارین قربان کر دوں میرے مولا. اللہ اکبر. اور آپ کو سلامت رکھے. ان آنکھوں پہ اللہ رحم فرمائے. اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے آپ کو کسی غم میں نہیں. یہ باب الحوائج کی مجلس ہے. اس دروازے پہ حاجتیں جلدی پوری ہوتی. مراد باب المراد کی مجلس ہے. اللہ اکبر. برداشت کر سکے تو میں اور 2-3 جملے اور پڑھوں. ماشاءاللہ مصائب اتنا ہو گیا کہ چندہ ضرورت نہیں آگے جانے کی، مگر میں اگلے سال پھر زندہ رہیں گے تو اور آگے پڑھیں گے. مگر آج سن لیجیے. السلام علی الجریح، اس زخمی پہ سلام. لا توجد لہ المراہم. ابھی لفظ سنا ہے نا آپ نے، بس سمجھ جائیں گے نا آپ. اس قیدی پہ سلام جو زخمی تھا مگر اسے مرہم نہیں ملا. اللہ اکبر. برداشت کریں تو ایک جملہ زیارت کو اور کہتا ہوں. السلام علی الغسیل لا توجد لجنازتہ المراسم. بس اس سے آگے تو میں کہتا ہوں کوئی ضرورت ہی نہیں. ماتم کے لیے یہ جملہ کافی ہے. اس قیدی امام پہ سلام کہ جو قید خانے میں شہید ہوا مگر اس کے جنازے کے مراسم ادا نہیں ہوئے. سبحان اللہ، کیا مصیبت ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو بیویاں بھی پشت پردہ، جو آن لائن میں سن دیکھ رہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مجلس تمام ہو گئی. اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں. اس لیے کہ آج ماتم بھی کرنا ہے. کم از کم 2 نوحے بھی ہوئے. بس مجلس تمام ہوئی. نہ مجھے آج ضرورت پڑے گی ماتم کہنے کی. ماتم ہو ہی رہا ہے. آج ماتم ہو ہی رہا. ماتم تو شروع ہی ہو گیا ہے آج میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس معجزہ بن جاتی ہے. میرے استاد آیت اللہ اختر عباس نجفی فرماتے تھے، بیٹا جب بھی کبھی مجلس پڑھو نا اور چاروں طرف سے گریہ بلند ہو جائے. بہت کم ہو، ہر طرف سے گریہ. کوئی نہ کوئی پورشن ضرور ہوتا ہے جو لوگ خاموش ہوتے ہیں. جب دیکھو چاروں طرف سے گریہ بلند ہو گئے، سمجھ جاؤ کوئی معصوم آ گئے. معصوم کی پریزنس کے بغیر ہر طرف گریہ نہیں ہوتا. اور فرماتے تھے عرب کا دستور ہے جب کوئی تعزیت کے لیے جاتا ہے نا، عرب کا دستور ہے جب کوئی تعزیت کے لیے جاتا ہے تو جب تعزیت ختم ہو جائے تو مردوں کے دروازے پہ باپ کھڑا ہو جاتا، مرنے والے کا باپ. عورتوں کے دروازے پہ مرنے والے کی ماں کھڑی ہو جاتی ہے. مرنے والے کا باپ مردوں کا شکریہ ادا کرتا ہے. ماں مرنے والے کی عورتوں کا شکریہ ادا کرتی ہے. میرا تو ایمان ہے جعفر صادق آئے ہیں، بی بی حمیدہ خاتون آئی ہے. یا زہرا یا باب الحوائج. ماشاءاللہ. کل میں نے پڑھا پہلی مرتبہ امریکہ میں، کل پڑھا ہے کہ امام احمد حنبل 18-19 سال کے تھے جب حضرت کا وصال ہوا، شہادت ہوئی. یہ مفتی بن چکے تھے. مفتی اس ملعون نے بلایا ہارون الرشید نے. کیا ہو دیکھو رافضیوں کا امام طبیعی موت مرا. جیسے ہی کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج میں پورا جملہ کہوں گا. کل واشنگٹن میں بالٹیمور میں صرف ایک جملہ، آج میں پوری روایت کا 2 جملے کہتا ہوں. جیسے ہی اس نے کفن ہٹایا نا، کفن کیا تھا؟ کفن تو خیر تھا ہی نہیں، کپڑا ہٹایا. جب کپڑا ہٹایا نا، کفن تو پہلے کہاں تھا؟ جس کا جنازہ 4 مزدور لے جا رہے ہیں، کیا وہ کفن پہنا ہے؟ جیسے اس نے کپڑا ہٹایا نا تو وہ پیچھے ہٹایا. اس نے تازیانے والا جلاد کھڑا کیا احمد حنبل کہ لکھ کے دو کہ رافضیوں کا امام طبیعی موت مرا ہے. اسے کہا مجھے مار کیوں لگے؟
میں جھوٹ نہیں لکھوں گا، اس کے تو سارے بدن پہ تازیانوں کے نشان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری جملہ اس سال کا آخری جملہ، ایک ہمارے آقا تھے سقۃ الاسلام شیخ احمد کافی، یہ آج کل جو حجت الاسلام عزیزم محسن کافی ہیں ان کے والد ہیں۔ یہ محسن کافی بھی ایران بھی آئے تھے، یہاں پر بھی آئے تھے، امریکہ بھی آئے تھے۔ محسن کافی کے والد تھے ولی اللہ ذاکر تھے، جنہوں نے بارہا امام زمانہ کی زیارت کی۔ ان کی زندگی کی آخری مجلس کا آخری جملہ، بس اس میں مجلس ختم ہو گئی آج۔ انہوں نے فارسی میں نہ معلوم نے کیا خیال آیا، کہتے ہیں کہ بیزا من مصیبت فرزند فاطمہ بے خورا، مجھے روک نہیں، مجھے آج پوری مصیبت پڑھنے دے موسیٰ بن جعفر کی، میں بتاؤں اولاد فاطمہ سے کیا کیا ظلم ہوئے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جنازہ را آوردن، جنازہ موسیٰ بن جعفر آوردن، ہنوز روح باقی بود، ہنوز روح باقی بود، و گفتن شیعیان را آوردن و گفتن شیعہ بیائی امضا کنید کہ امام شما مرگ طبیعی از دنیا رفتے، کہ تمہارے امام طبیعی موت مرے۔ شیعہ آس پاس کھڑے ہو گئے، آقا کہتے ہیں وہ لکھتے کہ نہ لکھتے، ابھی امام زندہ تھے۔ امام کی چیخ نکل گئی، کہا میرے شیعوں میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا۔ ادھر سے امام نے یہ جملہ کہا، اب مجھے معاف کر دینا کاظمی سادات، آپ مجھے کم از کم معاف کر دینا۔ اس ظالم نے جلاد کو بلایا، جلاد اس وقت تک تازیانے مارتا رہا جب تک موسیٰ بن جعفر کی جان نہ نکل گئی۔